اسلامی قانون میں خلا کا تصور۔ اسلامی قانون میں خلا بنیادی طور پر اس صورت کو کہتے ہیں جب میاں بیوی باہمی رضامندی سے سمجھوتا کر کے علیحدگی کا فیصلہ کر لیں، یعنی یہ ایک قسم کا معاہدہ ہے، کانٹریکٹ ہے، جس میں دونوں کی رضامندی ضروری ہے، شرائط بھی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ طے کر لیتے ہیں کن شرائط پر علیحدگی ہم کر رہے ہیں، یا شرائط کے بغیر بھی، یعنی جیسے بھی ان کی مرضی، لیکن مرضی ضروری ہے۔ تو یہ باہمی رضامندی سے میاں بیوی نے آپس میں مل بیٹھ کے سوچا، طے کیا کہ ہم اکٹھے نہیں چل سکتے، بہتر یہ ہے کہ ہم راستے الگ کر لیں۔ اب شوہر اس پہ راضی ہے تو ظاہر ہے وہ طلاق دے دے گا، لیکن اگر شوہر راضی نہیں ہے اور بیوی علیحدگی چاہتی ہے تو چونکہ شوہر کی رضامندی ضروری ہے اور طلاق اس کا حق ہے اور وہ طلاق دے نہیں رہا، تو اب بیوی طلاق حاصل کرنے کے لیے اسے کچھ قیمت ادا کرے۔ دیکھیں قرآن کریم نے اس کو فدیہ کہا ہے نا، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر وہ خاتون خود کو چھڑانے کے لیے فدیہ دے۔ فدیہ چھڑانے کے لیے جو قیمت ادا کی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، جیسے قیدی کو چھڑانا ہوتا ہے، جیسے جس کو ہم آج کل رینسم کہتے ہیں، جیسے آپ نے اگر روزہ نہیں رکھا کسی وجہ سے اور اب قضا بھی نہیں رکھ سکتے تو اس کا فدیہ دینا پڑتا ہے، تو کوئی تاوان، کوئی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو قیمت تو اس چیز کی ادا کی جاتی ہے جو آپ کا حق نہ ہو، کیونکہ اگر آپ کا یہ حق ہے تو پھر تو قیمت ادا کرنی ضروری نہیں ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مشہور واقعہ آیا کہ خاتون نے کہا کہ میں اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس سے مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، آدمی کے بارے میں مجھے کوئی بری بات نہیں کہنی، لیکن بس میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا، بلکہ پہلے اس خاتون سے پوچھا کہ وہ جو اس نے تمہیں فلاں باغ دیا ہے وہ تم اسے واپس کرو گی؟ اب یہاں ذرا رک کے سوچئے کہ اگر یہ اس کا حق ہوتا کہ وہ نہیں رہنا چاہتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حق دلوا دیتے، پھر باغ واپس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ یہ اس کا فدیہ اس نے دینا تھا، قیمت ادا کرنی تھی۔ اسی طرح اب آگے آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا، صحابی سے، کہ تم وہ باغ واپس لے لو اور اس کو آزاد کر دو۔ اب اس صحابی نے قبول کر لی یہ بات۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ قبول نہ کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ اب اس کے لیے آپ کو دیگر نصوص، دیگر آیات، دیگر احادیث، شریعت کے عام قواعد، قانون کے اصولوں کی طرف جانا پڑتا ہے نا، خود تو نہیں نافرض کر سکتے۔ فرض کرنے کے لیے کوئی بنیاد ہوگی، آیت میں، حدیث میں، کسی اور واقعے میں، شریعت کے عام اصولوں میں۔ تو عام اصول یہی ہے، اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کا حق تھا شوہر کا، اس لیے تو ان کو اس کی قیمت ادا کی جا رہی تھی، اور وہ اگر دینے پر راضی نہ ہوتے تو ظاہر ہے کہ پھر یہ نہ ہوتا۔ لیکن ہمارے یہاں فرض یہ کیا گیا ہے، آگے اس مقدمے کا میں حوالہ دوں گا، کہ اگر شوہر نہ بھی راضی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہ کر دیتے۔ بھائی خود کیسے کرتے جبکہ آپ نے کیا نہیں؟ میں اپنے اسٹوڈنٹ سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہماری عدالتوں نے اپنے لیے وہ اختیار مانا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے نہیں اسرٹ کیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو صحابی سے کہا کہ تم طلاق دے دو، لیکن ہماری عدالتیں اس سے ایک سٹیپ آگے جا کر کہہ رہی ہیں کہ اگر شوہر طلاق نہ بھی دے تو ہم کر دیں گے۔ یہ اختیار کہاں سے آیا؟ یہ اس حدیث سے تو نہیں معلوم ہوتا۔ اس لیے تمام فقہی مذاہب، یعنی اس میں شیعہ سنی کا بھی کوئی فرق نہیں ہے، شیعہ مذہب بھی یہی ہے
اور سنیوں کا بھی یہی ہے. سنیوں کے جو 4 بڑے مذاہب ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، سب میں اس پر اتفاق ہے کہ خلا باہمی رضامندی سے جو سمجھوتا طے پائے اور اس کے نتیجے میں شوہر طلاق دے دے، اس کو کہا جاتا ہے، اس بندوبست کو کہا جاتا ہے، اس ارینجمنٹ کو کہا جاتا ہے. چنانچہ اس میں طرفین کی رضامندی ضروری ہے، زوجین کی رضامندی ضروری ہے. اگر شوہر طلاق نہ دینا چاہتا ہو تو ظاہر ہے اسے اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے بیوی کی جانب سے، اور اس کے بعد شوہر راضی ہو کر طلاق دے دیتا ہے. پھر عدالت کیا کرتی ہے؟ عدالت ان کے اس سمجھوتے کو قانونی طور پر نافذ کر دیتی ہے، ڈگری جاری کر دیتی ہے ان کے سمجھوتے کے مطابق. جو کچھ ان کے درمیان طے پایا ان شرائط پر، اس قیمت پر علیحدگی ہوگی، اور علیحدگی کے بعد یوں ہوگا یوں ہوگا، جو بھی انہوں نے آپس میں طے کیا وہ ایگریمنٹ عدالت نافذ کر دیتی ہے. یہ ہے اسلامی قانون میں خلا کا تصور. یہاں مختصراً خلا اور مبارات کا فرق بھی سمجھ لیجئے. ہمارے ہاں عدالتوں میں وکیلوں نے عام طور پر یہ فرض کیا ہوا ہے کہ خلا میں بیوی علیحدگی چاہتی ہے اور مبارات میں دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. یہ غلط تصور ہے. فقہی لحاظ سے فقہا نے جس طرح اس معاملے کو دیکھا ہے، اور مبارات کے لفظ پر بھی غور کریں. مبارات کا مطلب ہے ایک دوسرے کو بری کرنا، ایک دوسرے کے متعلق اپنے حقوق سے ابراء، یعنی شوہر کا جو حق بیوی پر تھا، بیوی کا جو حق شوہر پہ تھا، دونوں اس سے دستبردار ہو گئے. تو بعض اوقات خلا کے سمجھوتے میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر کو یہ کچھ ادا کرنا پڑے گا، بیوی نے یہ کچھ کرنا ہوگا. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس تفصیلات میں جائے بغیر کہ کس نے کیا کرنا ہے اور کس کا کس کے پیچھے کیا مطالبہ ہے، دونوں ایک دوسرے کے متعلق ہر قسم کے دعوے سے دستبردار ہو جاتے ہیں. اب یہ سمجھوتے ہی کی ایک صورت ہے، اس لیے عملی لحاظ سے فقہ میں خلا اور مبارات کے نتائج میں کوئی خاص فرق نہیں پایا جاتا. اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی ہم نے علیحدگی کا طریقہ ذکر کیا کہ شوہر اور بیوی مل بیٹھ کر آپس میں طے کرتے ہیں کہ کن شرائط پر ایک دوسرے سے علیحدہ ہوں، کس نے کیا کرنا ہے، ایک دوسرے کے متعلق جو حقوق ہیں، جو دعوے ہیں، ان کا کیا ہوگا. اس کے بعد وہ سمجھوتا کرتے ہیں اور وہ سمجھوتا عدالت نافذ کر دیتی ہے. مغرب میں شادی کے خاتمے کا یہی نارمل طریقہ ہے. یعنی اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں خلا کے اس تصور کو، جو اسلامی قانون کا تصور ہے، اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور تنقید کا نشانہ بنانے والے وہ ہیں جو مغرب سے آئے ہوئے ایجنڈے کے مطابق حقوق کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں. وہ خلا کو رائٹس کے بیسس پر ٹارگٹ کرتے ہیں، خلا یعنی اسلامی قانون کا جو خلا ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ مغرب میں، آپ یورپ میں دیکھیے، امریکہ میں دیکھیے، مختلف ممالک کے فیملی لاز دیکھیے، ان میں تفصیلات میں اختلاف ہوگا لیکن بنیادی تصور یہی ہے کہ ایک جانب شوہر کا وکیل ہوتا ہے، دوسری جانب بیوی کا وکیل ہوتا ہے. علیحدگی کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے کیسز ڈسکس کر لیتے ہیں آؤٹ آف دا کورٹ. کیونکہ اگر عدالت میں معاملہ جائے گا اور عدالت میں کسی ایک فریق کی زیادتی ثابت ہو، اس پر ذمہ داری عائد ہو کہ نکاح کے خاتمے کے لیے وہ ذمہ دار ہے، شوہر ذمہ دار ہے یا بیوی ذمہ دار ہے، تو جس پر ذمہ داری زیادہ ہوگی اس کو اس کے زیادہ نتائج بھگتنے ہوں گے. تو اس لیے اگر میاں بیوی میں کوئی ایک علیحدہ ہونا چاہتا ہے یا چاہتی ہے اور دوسرا نہیں، تو ان کے وکیل آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ نوٹس ایکسچینج کرتے ہیں. ایک وکیل کہتا ہے کہ اگر عدالت میں گئے تو آپ کو یہ کچھ پے کرنا پڑے گا، پھر دوسرا وکیل کہتا ہے نہیں، عدالت میں گئے تو آپ کو نقصان ہوگا کیونکہ ہم اسٹرانگر پوزیشن پر ہیں. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، سمجھوتا طے پاتا ہے، دونوں اپنے اپنے کلائنٹس کو بتا دیتے ہیں کہ اگر عدالت میں جائیں گے تو فائدہ یہ ہوگا، نقصان یہ ہوگا. دونوں جانب سے کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس ہو جاتی ہے اور اس کے بعد سمجھوتا طے پاتا ہے. سمجھوتا طے پایا تو عدالت اس کو نافذ کر دیتی ہے. سمجھوتا نہیں طے پایا تو پھر عدالت میں پروسیڈنگز ہوتی ہیں کہ عدالت پھر فیصلہ کرتی ہے کہ میرج ڈیزالو کرے یا نہ کرے.
اور اگر نکاح کا شادی کا خاتمہ کرنا ہے تو ذمہ داری کس پر عائد کرے، نتائج کون بھگتے، یہ پھر عدالت کرتی ہے۔ تو یا تو وہ وکیل آپس میں بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں یا پھر عدالت میں، لیکن یہ طریقہ ہے، یہی طریقہ اصل میں خلا کا اسلامی قانون کا تصور تھا۔ تو اب مغرب میں یہ ہوتا ہے، لیکن وہاں اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ ہاں، انہوں نے اس کا آسان حل یہ نکالا ہے کہ اس لمبے چکر میں کون پڑے، شادی کے بعد تو پھر بہت سارے نتائج بھی بھگتنے پڑتے ہیں اور علیحدگی پر اور بھی نتائج بھگتنے پڑتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ شادی کے چکر میں ہی نہ پڑے۔ پھر اگر شادی کر ہی لی اور اب علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو شوہر کی جانب سے بھی یہ کوشش ہوتی ہے اور بیوی کی جانب سے بھی یہ کوشش ہوتی ہے۔ بیوی کوشش کرتی ہے کہ وہ کسی طرح یہ ثابت کرے کہ شوہر کے اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ تعلقات ہیں، ایکسٹرا میریٹل افیئر اس کا کوئی چل رہا ہے، بیوی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہے۔ تو وہاں تو پرائیویٹ ڈیٹیکٹیوز بھی ہوتے ہیں، پرائیویٹ جاسوس، ان یا وکیل کو یہ ذمہ داری دے لیتے ہیں کہ آپ کسی طرح ڈھونڈ کے ثبوت اکٹھے کریں کہ شوہر کسی اور کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو اس صورت میں شوہر کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا، یا اسی طرح بیوی کے متعلق یہ کچھ ہو جاتا ہے تو جس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے ظاہر ہے پھر اس کو نتائج بھگتنے پڑتے ہیں۔ یہاں نتائج کی طرف تو ابھی میں آؤں گا، لیکن یہ جو بات ہے کہ عام طور پر غیر ازدواجی تعلق کو بنیاد بنا کر شادی کا خاتمہ کیا جاتا ہے، یہ وہ مسیحی کیتھولسزم کا تصور ہے۔ رومن کیتھولک مسیحیت میں شادی کے بعد طلاق ناممکن تھی۔ گاسپلز میں، اناجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کا جو بڑا مشہور پہاڑی کا واعظ ہے، سرمن آن دا ماؤنٹ، اس کے بعض الفاظ کو مس انٹرپریٹ کر کے کیتھولک چرچ نے یہ اصول بنایا ہوا ہے کہ شادی ہو گئی تو بس ہمیشہ کے لیے ہو گئی، علیحدگی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر بدکاری ہو تو بدکاری کو بنیاد بنا کر، ایڈلٹری کو بنیاد بنا کر نکاح کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے کرسچن ٹریڈیشن میں بالعموم ایڈلٹری کو ہی بنیاد بنایا گیا ہے، یہاں تک کہ ہمارے ہاں بھی جو کرسچن میرجز اینڈ ڈیورسز ایکٹ ہے اس میں بھی بڑا مسئلہ یہی ہے۔ تو وہی تصور مغرب میں سیکولرزم کے پھیل جانے کے بعد بھی اب بھی یہ ہے کہ شادی کے خاتمے کے لیے سب سے قوی دلیل ان کے پاس یہ ہوتی ہے کہ شوہر کا کسی اور کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، اس وجہ سے اس شادی کے خاتمے کے لیے اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ اب جب اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے تو ذمہ داری کس چیز کی؟ ذمہ داری بہت ساری باتوں کے لیے ہوتی ہے، ان میں سب سے اہم بات ہوتی ہے علیحدگی کے بعد خرچہ، ایلیمنی اس کو کہا جاتا ہے۔ بیوی جب تک بیوی ہے، شوہر جب تک شوہر ہے، جب تک دونوں کا آپس میں ازدواجی تعلق برقرار ہے، تو شریعت کا بھی یہ کہنا ہے کہ نفقہ بیوی کا وہ شوہر پر واجب ہے، لازم ہے۔ اسی طرح بچوں کا نفقہ بھی ان کے باپ پر واجب ہے۔ لیکن اگر علیحدگی ہو گئی تو اب بچوں کا کیا ہوگا، کسٹڈی کا ایشو کیا ہوگا، بچوں کی مینٹیننس کا، نفقہ کا کیا بندوبست ہوگا، اور بیوی کا کیا ہوگا، بیوی کو کیا خرچہ ادا کیا جائے گا۔ اس سوال کو ہمارے ہاں بھی اٹھایا گیا، بالخصوص بھارت میں 80 کی دہائی میں ایک بہت مشہور کیس ہوا، سپریم کورٹ تک چلا، بھارت کی سپریم کورٹ تک، اور اس میں یہ قرار دیا گیا کہ شوہر پر واجب ہے کہ طلاق دے چکنے کے بعد بھی، علیحدگی کے بعد بھی، وہ اپنی بیوی کا خرچہ اٹھائے۔ پوسٹ ڈیورس مینٹیننس اس کو کہا جانے لگا۔ اب جو اسلامی قانون کی بحث آپ کے سامنے ہوئی ہے، شاید اس میں بھی یہ بات واضح ہوئی ہو کہ شریعت نے طلاق کے بعد عدت تک نفقہ تو شوہر پر واجب کیا ہوا ہے، لیکن عدت ختم ہو جائے تو اس کے بعد یہ الگ وہ الگ، اس کے بعد شوہر پر کوئی نفقہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں قرآن کی جو آیت تھی وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، کہ مطلقات کے لیے، طلاق یافتہ عورتوں کے لیے متاع ان کا حق ہے۔ متاع یعنی کچھ تحفے تحائف، یہ ان کا حق ہے، بالمعروف، مناسب طریقے سے۔
इसको बुनियाद बनाकर भारत की सुप्रीम कोर्ट के एक हिंदू जज साहब ने इज्तिहाद करते हुए कुरान की आयत का ये मफहूम मुतय्यन किया कि जब तक उस खातून को मुतल्लका कहा जाता है, जब तक वो डिवोर्सी है, तब तक उसका खर्चा साबिका शोहर पर ही होगा। हाँ, अगर उसने कोई और शादी कर ली तो फिर ये साबिका शोहर उसकी जान छूट जाएगी। ये तस्वुर इस्लामी कानून का नहीं है, ये कुरान की मिस इंटरप्रिटेशन है और ये इस्लामी उसूलों के इंतहाई सख्त खिलाफ वर्जी पर मबनी तस्वुर है। और इसमें इस बात को भी नजरअंदाज किया गया है कि जहां से ये तस्वुर लिया गया है मगरिब से, वहां तो बाज़ औक़ात बीवी पर लाजिम होता है कि वो शोहर को एलिमनी अदा करे। हमारे यहाँ पोस्ट डिवोर्स मेंटेनेंस का सारा जो बोझ है वो शोहर पर डाला गया है। हालांकि जैसे मैंने अर्ज किया, मगरिब में अगर ये करार पाए कि अलीहदगी के लिए शोहर के बजाय बीवी जिम्मेदार है, और फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस को भी देखते हैं, माली हालत किसकी कितनी है, कैसी है, उसको देखते हुए बाज़ औक़ात अदालत बीवी पर लाजिम करती है कि वो शोहर को एलिमनी अदा करती रहे।